والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، بقیہ سورہ بقرہ اور نمبر 2 ابتدائے سورہ آل عمران، یعنی سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کا کہ جو بقیہ حصے میں 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کا جو چیپٹر بچا ہوا ہے اور تلک الرسل سے لے کر پورا سورہ بقرہ اخیر تک، اس میں 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی خلاصے کے طور پر 3 اہم باتیں، 2 بڑی آیتیں، نمبر 2 نبیوں کا ذکر، اور نمبر 3 صدقہ و خیرات کی فضیلت اور سود کی حرمت۔ 2 بڑی آیتیں، ایک تو آیت الکرسی ہے جو فضائل کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، وہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اگر کوئی بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، موحد بندہ کوئی فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس کے اور جنت کے اندر میں داخلے میں موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں، یعنی موت مرتے ہی وہ فوراً جنت کے اندر میں داخل ہو۔ کوئی موحد مسلمان، یاد رکھیں، کوئی موحد مسلمان ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، جو حد فاصل ہے، وہ موت ہے، یعنی مرتے ہی وہ جنت کے اندر میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اور بھی آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ آیت شیطان کے اوپر بہت بھاری ہے، شیطان کے اوپر یہ آیت کریمہ بہت بھاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور وقتاً فوقتاً انسان کو آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور دوسری آیت مدائنہ جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر میں اصل تجارت کے احکامات اور آپس کے لین دین کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت مدائنہ جو مقدار کے اعتبار سے بہت بڑی آیت کریمہ جو کل پڑھی گئی، تو اس آیت کریمہ کے اندر تجارت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، کیسے آپ تجارت کریں گے، اور دوسرا آپس میں لین دین کے احکامات بیان کیے گئے، جس میں بنیادی چیز کا جو تذکرہ ہے، جو ہم لوگ نہیں کرتے، معاشرے کے اندر میں ہم لوگ وہ نہیں کرتے، اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ جب ہم کسی سے لین دین کریں تو لکھ لیا کریں، گواہ بنا لیا کریں، اس میں لکھوا لیا کریں۔ زمین وغیرہ کے معاملے میں تو ہم بڑے حساس ہیں، وہاں تو ساری چیزیں جو ہیں کاتب ہوتا ہے، جو لکھنے والا ہوتا ہے، پھر گواہان بھی بنتے ہیں، اور ایک عدالتی جو نظام ہے وہ اپنے طور پر ہے، لیکن چیزوں کے درمیان میں، روپیے پیسے کے درمیان میں آپس میں لکھتے نہیں۔ لینے والا لیا اور سو گیا، اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں ادا کرنے کی، تو اس میں مقدار متعین ہو جانی چاہیے، لکھوا لینا چاہیے۔ ہم کسی سے اگر کچھ لے رہے ہیں قرض وغیرہ، تو یا تو پھر گروی کوئی چیز رکھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپسی لین دین اور آپسی رشتے استوار رہیں، آپسی بھائی چارگی قائم رہے، اس پر اس آیت کریمہ کے اندر میں زور دیا گیا ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے معاملہ کرو تو لکھ ضرور لیا کرو، یعنی لکھنے کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر میں گواہان کی بھی بتائی گئی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آپس کے معاملات کے احکامات اس کے اندر میں قرآن مجید کے اندر میں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد میں پھر 2 نبیوں کا ذکر ہے، یعنی اس کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدائی کے اندر میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اللہ کی وحدانیت پیش کی اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں، میرے اختیار میں بھی ہے مارنا زندہ۔ 2 آدمی کو بلاتا ہے اور ایک کو قتل کی سزا، پھانسی کی سزا سناتا ہے، موت کی سزا سناتا ہے، اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہا کہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی بخش دی اور دوسرے کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، تو میں بھی تو مارتا ہوں اور زندگی دیتا ہوں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میرا پروردگار مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھلا۔
تو بس وہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر وہ مبہوت ہو گیا. اگر تیرے اندر قوت اور تو ہی پروردگار ہے, تو ہی رب ہے, تو ذرا سورج کو میرا پروردگار مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھلا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. تو کافر وہاں مبہوت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اس کے بعد میں پھر احیاء موتا کے مشاہدے کے تعلق سے ایک واقعہ ہے جو اس کے اندر میں نقل کیا گیا حضرت عزیر علیہ السلام کا. احیاء موتا کے مشاہدے کے تعلق سے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کو موت دے دی اور 100 سال تک وہ تقریباً اسی طرح رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. کہا کہ کتنے دن تک تم یہاں ٹھہرے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ یعنی ایک دن کا کچھ حصہ, یا ایک دن او بعض یوم, یا بعض یعنی دن کا بعض حصہ, یا ایک دن مکمل رہا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کہا نہیں, بلکہ بل لبثت 100 عام, 100 سال تک تم یہاں مرے پڑے رہے, 100 سال تک تم یہاں مرے پڑے رہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اٹھا کر کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دین کے آغوش میں یعنی گویا موت دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور اسی طرح پڑے رہے. اور اس کے بعد 100 سال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا. اور پھر اس کے بعد میں ایک مشاہدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, مردے کو کیسے اب زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے, یعنی میرے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں کیسے زندہ کروں گا؟ تو کہا یقین تو ہے, لیکن دل کی اطمینان کے لیے اور ایمان کو مضبوطی کے لیے میں مشاہدے کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فخذ 4 من الطير, یعنی 4 پرندوں کو لو اور ہر ایک کو ٹکڑے کر دو. پھر اس کے بعد میں اس کو پہاڑ کے اوپر بکھیر دو اور پھر بلاؤ, وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آئیں گے. یعنی وہ پرندے سب زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آئیں گے, تم اللہ کے رسول کو بلاؤ. تو انہوں نے جان لیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے. اس کے بعد میں صدقے کی فضیلت آگے بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ جیسے خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں, تو اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے زمین کے اندر میں ایک دانہ بویا, ایک بیج بویا, اور اس بیج سے پودا ہوگا, اور اس پودے کے اندر میں 7 بالیاں ہوں گی, اور ہر بالی کے اندر میں 100 دانے ہیں. یعنی ایک آدمی اگر اللہ کے اخلاص کے ساتھ میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تو اس کی مثال یہ ہے کہ اس کا ثواب گویا 7 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے بڑھا دیتا ہے. ایک دانہ تھا, 7 بالیاں ہوں گی, اور ہر بالی کے اندر میں کتنے دانے؟ 100 دانے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے, اور فرمایا کہ دیکھو تم اپنے صدقات کو, خیرات کو باطل مت کرو. باطل کیسے کیا جاتا؟ آپ نے کسی کو صدقہ دیا, تکلیف دہ کوئی بات کہہ دی, آپ کا صدقہ باطل ہو گیا. یا آپ نے کیا کر دیا, احسان جتلا دیا, تو آپ کا وہ صدقہ باطل ہو گیا. تو اس سے اس کے اندر میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا, اور یہ بتایا گیا کہ اپنے صدقات کو, اپنے خیرات کو ضائع مت کرو, احسان جتلا کرو اور تکلیف پہنچا کر. پھر اس کے بعد میں آگے چل کر سود کی حرمت بھی اس کے اندر میں بیان کی گئی ہے, اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا ہے, تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے, اور سود کو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. لہذا سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤ اور توبہ کر لو, سود سے توبہ کر لو. توبہ یہ ہے, اور توبے کے سلسلے میں پورے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیے ہیں. بہرحال پھر دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا ہے, جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا درس کل ہو. آج اتنے پر اکتفا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو سورۃ البقرہ کے اندر میں جتنے احکامات آئے ہیں, جتنے سبق ملے ہیں, ان تمام اسباق سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما دے, اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. متقیوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور کفار اور منافقین کے اوصاف سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت.